السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، اس کی محبت عطا کرتا ہے، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک الگ چیز ہے کہ جیسے جتنے بھی لوگ بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو دین کی محبت تو دیتے ہیں، اور لیکن ایک دین کی محبت الگ، جبکہ دین کی سمجھ بوجھ ایک الگ چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے خیر کثیر سے نوازتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس نعمت سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی، کہ جو کوئی حکمت یعنی بھلائی سمجھ بوجھ عطا کیا گیا، تو کیا اس کا مطلب ہے فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو وہ خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اور لیکن اس خیر کثیر کے لیے کیا ہے کہ انسان کو سخت کوشش محنت کرنا پڑتی ہے، اپنا وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ علم کی طلب میں اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا، اور پھر اس کا اجر کیا بتایا کہ فرشتوں جیسی مخلوق ان کے آگے جھکتی اور پر پھیلا دیتی ہے، ان کو عزت دینے، ان کی وقت اور توقیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے ان کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان لائے اور ان کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی ایمان میں جس طرح انسان برابر ہوتے ہیں، تو علم انسان کے پاس جوں جوں آتا ہے تو ایمان بھی انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے علم ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں جب اپنا اضافہ کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، تو پھر ان کو اپنا تقرب عطا فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو جائے اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی بھی۔ تو دراصل یہ عزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب، علم میں بلندی، تقوی، یہ دنیاوی مال و دولت سے نہیں ملتا۔ اصل عزت اور وقار اللہ کے نزدیک اس کا ڈر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا ہے۔ تو یہی چیز انہی چیزوں کے ساتھ یعنی خوف خدا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ انسان کے پاس پھر علم آتا جاتا ہے، اور جب علم آئے اور اس کے اوپر انسان عمل کرے تو ہی وہ اللہ عز و جل کے مقربین، صالحین، صدیقین بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ ہمارا ہر عمل ہمیں ان صالحین میں شامل کر دے، آمین۔ تو چلیے 5واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شادی شدہ عورتیں حرام کی گئیں تم پر مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو
برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب جس طرح چوتھے پارے کے اینڈ میں ہم نے محرمات کی تفصیل کے بارے میں پڑھا، تو یہاں اس تفصیل کے بعد بتا دیا گیا کہ شادی شدہ عورتوں سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا، اور شادی کے وقت عورتوں کا مہر خوش دلی سے تحفے کی حیثیت سے ادا کیا جانا چاہیے، اور شادی کا مقصد صرف عفت و حیا کی حفاظت ہے، اور اس سے مراد صرف خواہش نفس کی تسکین نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص شادی کے لیے وسائل نہیں رکھتا تو بھی اس کو عزت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ شخص جو خود پر قابو نہ رکھ سکے تو لونڈیوں سے نکاح کر لے مہر کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ، کیونکہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا یعنی انقلابی حکم تھا، جب کہ غلامی عام تھی اور غلاموں اور لونڈیوں کو بالکل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ان کا سخت استحصال کیا جاتا تھا۔ تو کچھ شرائط تھیں لونڈیوں سے شادی کرنے کی بھی، کہ وہ مومن ہوں، پاک باز ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، چوری چھپے ایک دوسرے سے دوستی نہ کرنے والی ہوں۔ تو اگرچہ یہی شرائط آزاد عورت کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ اگر بہت صحیح طریقے سے یعنی انصاف قائم کر دیا گیا، اور اگلی آیات میں واضح کر دیا گیا کہ اگر لونڈی شادی کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اس کے لیے آدھی سزا ہے، اس لیے کہ اس کو آزاد عورت والی حفاظت حاصل نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اسی لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن نہ ہوں کہ اعلان، اور یعنی پھر یہ وہی شرائط بتائی گئی کہ اگرچہ وہ پاک دامن ہوں اور بدکاری نہ کرنے والی ہوں، اور نہ ہی چھپ کے دوستیاں کرنے والی ہوں، پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے یعنی لونڈیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا مراد ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ کہ اس شخص کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور کوئی کسی بدکاری کا اندیشہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پھر لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی خوف نہ ہو اور تو اس وقت تک اس کے لیے صبر کرنا، انتظار کرنا بہتر ہوگا کہ جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے مطلب وہ شادی کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ پھر فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے خلقہ کر دے، یعنی تمہارے اوپر آسانی کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ اس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ اس میں ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی یہاں پھر سے یتیموں، عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں جو احکامات بیان کیے گئے، تو ان احکامات کے بارے میں معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونے لگا، ہلچل پیدا ہو گئی کفار کی طرف سے، اور اہل کتاب اور منافقین یعنی انہی نے ان اصلاحات کے بارے میں شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا،
اس لیے کہ ان اصلاحات کی وجہ سے ان کی سرداریت اور روب اور دبدبہ کم ہو رہا تھا، اور ان کے ان چالوں کی وجہ سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ پھر ظاہر ہے کہ جب بڑے سردار اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کو انبیاء کی وراثت منتقل ہو رہی ہے، اس لیے ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ خود غرض اور مغرور لیڈر جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان احکامات اور اصلاحات سے پھسل کر پہلے ہی کی طرح اندھیروں میں چلے جائیں، اور تاکہ ان کے مفادات محفوظ رہیں، ان کی سرداریت قائم رہے، وہ سب اس وجہ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو آسانی کی خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عنقریب تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ عطا کریں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی پورے معاشرے کے لیے کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ صغائر کو خود معاف کر دیں گے، کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان مسلسل گناہ کبیرہ سے بچے گا، آپ کو معلوم ہے کہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس طرح کے سب کام آتے ہیں، قتل و غارت کرنا، ناجائز کسی کا حق مارنا۔ تو اگر کوئی ان کبائر سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کی انسان پر بہت بڑی عنایت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو ہمیں ان چیزوں میں باہم مقابلے سے روک رہی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی مردوں اور عورتوں کی فطرت اور صفات بالکل الگ الگ ہیں، مگر دونوں کچھ خصوصیات میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا گیا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں، دیگر بیرونی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کاموں کی اس طرح سے آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی حفاظت، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت، یہ سب کام عورت کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے اس کی رحم و کرم طلب کرنی چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان یہ صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق نمایاں ہے وہ تو قدرت کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ فرق محض خواہش کرنے سے یا باتیں بنانے سے انسان تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی بات جو آیت میں بتائی گئی کہ فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے رحم طلب کرنا چاہیے، اور اس کے فیصلوں کے اوپر آمین یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے فیصلوں کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ ان چیزوں میں مقابلے کی دھن ہونی چاہیے، مقابلے کی رغبت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان میں مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر اپنی مرضی یا اپنی حکمرانی نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ۔ جبکہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، مثلا نیکی، تقوی، احسان، اخلاص اور اپنی فطری صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، تو ہمیں ان چیزوں کے پیچھے، یعنی عورتوں کو ان چیزوں کے پیچھے اپنی توانائیاں ضائع کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم لا حاصل کے پیچھے بھاگیں۔
کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہمارے معاشرے، ہمارے گھر خاندان کی بہتری کے لیے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت پہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت کی دو وجہ بیان کر دی ہیں۔ ایک تو اس کی مردانہ قوت و صلاحیت، اور دوسرا یہ کہ شوہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کا قوام بنایا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا کفیل ہے، اور تمام گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا اس کا فرض قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بیوی بچوں کی فلاح کا بھی ذمہ دار ہے، جبکہ اس کے بالمقابل عورت کو گھر کی ذمہ داری، بچوں کی دیکھ بھال، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسرے معاشی جھمیلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دور رکھا۔ اور پھر یہ کہ اگلی آیت میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واعظ و نصیحت کا نمبر ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وقتی اور عارضی علیحدگی ہے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی جیسے نصیحت ہو سکتی ہے، اور اگر اس سے بھی اس کی سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار میں اس کے ساتھ کوئی وحشیانہ یا ظالمانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ جاہل لوگ پہلے زمانے میں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی۔ اگر وہ اصلاح کر لے اور پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو، تو گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے۔ جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہے تو تب دونوں کو علیحدگی کی اجازت ہے۔ تو مرد کے لیے بھی نصیحت کی کہ اس حق کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو بھی بہت ناجائز طریقے کے ساتھ استعمال نہ کرے، اور پھر چھوٹی چھوٹی سی بات پہ فوراً طلاق کی دھمکی نہ دے، اور اس طرح کرنے سے معاشرے کا کیا، گھر کا کیا، خاندان کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور انسانوں کے حقوق کی بہترین آیت ہے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو۔ اب یہ درجہ بدرجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جس گناہ سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پہ والدین کی اطاعت اور حسن سلوک، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز وغیرہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو، یعنی جو شیخی بگاڑتے ہیں لوگ، پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
یعنی اس آیت سے کیا مراد ہے کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا، اب انہوں نے اگر نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس آیت کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ جب یہ گواہی پیغمبر دیں گے اپنی اپنی امت کے بارے میں تو یہ سخت مقام ہوگا، اور اس کا تصور ہی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی اس آیت میں نشے کی ممانعت کا حکم۔ اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ یعنی یہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، تم پانی نہ پا سکو، سفر کی حالت میں ہو یا پانی تک پہنچنا ممکن نہ ہو، تو پھر یہ تیمم کا حکم ہے کہ تم پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب سننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا ہی کافی ہے۔ پھر ان اگلی آیات میں یعنی معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کے احکام کے بعد جو مسلمانوں کے مخالفین تھے ان کے رد عمل کا ذکر کیا گیا، اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہود اور مدینہ کے امیر ترین لوگ تھے، اور یہود کے کچھ جرائم بیان کر کے ان کو خبردار کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کے جرائم اس طرح سے بیان کیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں میں تحریف کر ڈالی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرتے اور کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ مشرکین کی طرح شرک اور مشرکانہ رسوم و رواج میں مشغول رہتے، خود کو پاکیزہ اور برگزیدہ سمجھ کر تکبر میں مبتلا تھے اور عربوں کو حقیر سمجھتے، اور اس وجہ سے ہی انہیں حقیر سمجھتے تھے کہ آخری رسول ان میں کیوں آیا ہے۔ جادو ٹونے اور توہمات جیسی حقیر اور فضول دلچسپیوں میں مصروف تھے۔ مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر جانتے، حالانکہ مسلمان تو اللہ اور رسولوں کو ماننے والے تھے۔ یہود مسلمانوں سے حسد اور نفرت میں مبتلا تھے کہ آخری نبی ان کی قوم میں کیوں آیا۔ ان کو اپنے صحیفوں کے مطابق معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام غالب ہوں گے، اور یہ بات ان کے غصے کو اور بھڑکاتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ابراہیم کو کتاب، حکمت اور بڑی حکومت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر اس آیت میں بنی اسماعیل کے اچھے لوگوں کو جنہوں نے قرآن و سنت کی پیروی کی ان کو خوشخبری سنائی، اور انکار کرنے والوں کو سخت سزا کی وعید کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔
یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کی امامت اب تمہیں منتقل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کے تعصب سے بچ کر حق، عدل اور انصاف کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مومنوں کو اپنے معاشرے اور حکومتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات، جن میں سب سے پہلے یہی کہ مسلمان اپنی امانتیں قابل اور ایماندار افراد کے سپرد کریں۔ مطلب یہ کہ اپنے اہم کاموں کے لیے اچھے کردار والے لیڈر اور اپنے حکمران ایسے چنیں کہ جو ذمہ دار ہوں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ان پر ڈالی گئی کہ ہر معاملے میں لوگوں کو انصاف کی تلقین کی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ یعنی اگر کسی بات کا فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو یہ بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر دے ان سے۔ جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے اعمال کے باعث کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ ان فیصلوں کو قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں منافقین کا بزدلانہ کردار بتایا جن کے دلوں میں کوئی بہادری نہ تھی اور وہ جہاد سے بھاگتے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے وفادار امتی تھے وہی سب سے بہترین تھے۔ تو ان کے لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اس گروہ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ دوست۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ پھر اگلی آیات میں جہاد کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اب ان آیات میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو زبانی کلامی جہاد و قتال کا بہت زیادہ شور کرتے اور شوق کا اظہار کرتے، مگر جب جنگ فرض ہوئی
تو خوفزدہ ہو کر بہانے بنانے لگے۔ ان کو موت کا خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت سے کسی کو فرار ممکن نہیں، چاہے کوئی مضبوط قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو جائے۔ وہ رسول کی اطاعت میں بہت ہی کمزور تھے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی بندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے اس پر تم کو نگران نہیں مقرر کیا۔ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو فرما برداری کا اظہار کرتے، مگر باہر نکل کر قرآن کا مذاق اڑاتے۔ اللہ دعوے سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ اگر غور کرتے تو یہ بات ان پر روشن ہو جاتی کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف یا تضاد نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بڑا اختلاف پاتے۔ اس دور میں منافقین جو تھے مسلمانوں کے اندر گھلے ملے بیٹھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے وہ دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، ظاہراً ان کی حالت اور تھی، وہ مسلمانوں کے دوست بنتے، لیکن دلوں میں ان کے خلاف سخت دشمنی تھی اور ان کے اندر ہی گھلے ملے رہتے تھے۔ تو ان سخت آیات کے نزول کے بعد یہ خطرہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے پر منافقت کا لیبل نہ لگانا شروع کر دیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے منافقین کو مہلت دے رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو سب کے سلام کا اسی انداز میں یا پھر بہتر انداز میں جواب دینے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی آہستہ آواز میں یا منہ میں ہی بات نہ رہنے دو، بلکہ اونچی آواز میں واپسی پہ دوسرے پر سلامتی بھیجو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کی صفات کا بیان اسی لیے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان الرٹ ہو جائیں اور کہیں ان سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں منافقوں کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، تو ان کو نصیحت کی گئی اور یہ آیات ان منافقین کے بارے میں جو مکہ میں عذر کے بغیر مقیم تھے، یعنی انہوں نے بہانے بناتے ہوئے ہجرت نہیں کی تھی، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو مومنوں کو ان سے دوستی کرنے سے روکا گیا کہ اگر وہ کفار کے ساتھ میدان جنگ میں آئیں تو ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی منافقین جو ظاہراً مسلمان تھے، اور اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہیں، یہ دلوں میں ہمارے لیے دشمنی لیے بیٹھے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے، یہ میدان جنگ میں آ جائیں، تو پھر ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر یہ کہ مومن کے قتل کی سزا، یعنی اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا الگ ہے، اور اگر کوئی غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کی سزا الگ بتائی گئی۔ اور فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے مال کے پیچھے پڑے ہو، جبکہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تمہارے لیے بہت سے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ عذر کے ساتھ، یعنی انہیں واقعی کوئی تکلیف تھی تو وہ اگر جنگ میں جانے سے انکار کریں، اور کچھ جان بوجھ کے جو بہانے بناتے ہیں، تو یہ دونوں طرح کے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اگلی آیات میں جنگ کے میدان میں نماز کے احکام، یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ حالت جنگ میں بھی ضروری ہے کہ جنگ کے دوران جس طرح
انسان کے جذبات بے قابو ہو سکتے ہیں، لوگ بہت آسانی سے حدود توڑ کر زیادتی کر سکتے ہیں، تو نماز اللہ اور بندے کے درمیان رسی ہے، اور اس کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے، تو اس لیے جنگ کے دوران بھی جنگ روک کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا کہ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کے بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، یعنی تم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو، تو ان کے دلوں میں تو وہ بھی نہیں ہے، انہیں کوئی ایسی امید نہیں ہے، تو تمہیں اس اجر کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس صورت میں ہے کہ آخرت میں تم جو کچھ بھی ابھی کر رہے ہو اس کا انعام پاؤ گے، جبکہ ان منافقوں اور ان کافروں کے دلوں میں تو ایسی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی چالوں سے بچایا جو آپ کو غلط راستے کی طرف مائل کرنے کی شدید کوششیں کرتے تھے، مگر حقیقت میں انہوں نے خود کو گمراہ کیا اور پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ سازشوں اور رازوں سے اگلی آیت میں پردہ اٹھایا گیا اور فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ان کے اکثر مصلحتی مشورے بغیر کسی بھلائی کے ہیں، ہاں بھلائی ان کے اس مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو لوگ رسول کے خلاف سازشوں کی جسارت کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، یہ اصل میں شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ بالکل شرک کو پسند نہیں فرماتے، اس چیز کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، یہاں عورتوں سے مراد ان کے بت ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ مراد کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور انہی کی عبادت کرتے، تو یہ انہی کو یعنی یہاں سے مراد فرشتے بھی ہیں، اور اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے سوا عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جس کی طرف اللہ نے لعنت کی ہے،
اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ کھلے نقصان میں رہے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو کہ شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اس وقت وہ اپنا حمایتی اور کسی کو نہ پا سکے گا۔ جو ایمان والا مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی مرد اور عورت اللہ کے نزدیک بلندی کے مقام پر وہی پہنچ سکتا ہے کہ جس کے نیک اعمال ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا اجر ان کے عمل کے مطابق دیں گے، اور پھر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کی باریک چھلکے کی مثال دی گئی کہ اس کے برابر بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے احکام کی طرف کر لے، اور ہو بھی وہ بہت نیک، ساتھ ہی یکسوئی کرنے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پھر یہاں عورتوں کے حقوق اور وراثت کے بارے میں کچھ احکام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بے رخی یا بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح بہت بہتر چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں لالچ شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ تم سے یہ بھی تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو معلق نہ کر دو، یعنی دوسری کو راستے میں لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو، یعنی نا انصافی نہ کرو ایک کے ساتھ۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ تیسری صورت بیان کی گئی کہ اگر کسی طرح سے بھی نباہ نہ ہو سکے تو پھر طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की मलकियत में है। और वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफ़र करोगे तो याद रखो कि अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह बहुत बेनियाज और तारीफ़ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में है आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह कारसाज ही काफ़ी है। अगर इसे मंजूर हो तो ए लोगो, वो तुम सब को ले जाए और दूसरों को ले आए। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला के इख्तियार में है कि वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ला सकता है। क्योंकि एक दूसरे मुकाम पर ये भी फरमाया गया कि अगर तुम फिरोगे तो वो तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा जो कि तुम्हारी तरह के नहीं होंगे, और अल्लाह इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है, मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कानल्लाहु समीअन बसीरा, कि जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है तो याद रखो अल्लाह के पास तो दुनिया व आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और ख़ूब देखने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को हक़ और अदल इंसाफ का अलमबरदार बनने का हुक्म देते हुए फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि ए ईमान वालो, अदल इंसाफ पर मज़बूती से जम जाने वाले और खुशनुदी के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। किसकी खुशनुदी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए सच्चे गवाह बनो, गो वो खुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों या अज़ीज़ों के। वो शख्स अगर अमीर हो या फ़कीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए तुम ख्वाहिश से नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना। अगर तुमने कज बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे पूरी तरह बाखबर है। ए ईमान वालो, अल्लाह पर, इसके रसूल पर और इस किताब पर जो इसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, इन किताबों पर जो इससे पहले उसने नाजिल फरमाई, ईमान ले आओ। जो शख्स अल्लाह ताला से, इसके फ़रिश्तों से, इसकी किताबों से, इसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ़र करे, वो तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ़र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ़र किया, फिर अपने कुफ़र में बढ़ गए, तो अल्लाह ताला यकीनन इन्हें नहीं बख्शेगा और ना ही इन्हें हिदायत की राह देगा। मुनाफ़िकों को इस अमर की ख़बर पहुँचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफ़रों को दोस्त बनाते फिरते हैं। क्या इनके पास इज़्ज़त की तलाश में जाते हैं? इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के कब्ज़े में है। यानी यहाँ मुनाफिकीन के रवैये का ज़िक्र है, और कि ये मुनाफिकीन कुफ़ार के पास जाकर यही कहते कि हम तो हकीकत में तुम्हारे साथी हैं। और जिस तरह सूरत बकरा के शुरू में भी इनका ज़िक्र किया गया और ये कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं, तो यहाँ भी इन्हीं मुनाफिकीन का ज़िक्र किया गया। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजलिस में इनके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लग जाएं, वरना तुम भी इस वक्त उन्हीं जैसे होगे। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफ़रों और सब मुनाफ़िकों को जहन्नम में जमा करने वाला है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िकीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल काफ़िरीन नसीब क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह व लन यजअलल्लाहु लिल काफ़िरीन अलल मुअमिनीन सबीला। ये लोग तुम्हारे अंजाम कार का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फ़तह दे तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफ़रों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था। बस क़यामत में ख़ुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर देगा और अल्लाह काफ़रों को ईमान वालों पर हरगिज़ राह ना देगा। ये मुनाफिकीन का ज़िक्र है कि बेशक अल्लाह ताला मुनाफिक से चालबाजियाँ कर रहे हैं,
اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کس لیے؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف ہیں نہ صحیح طور پر دوسری طرف، نہ یہ مسلمانوں کی طرف ہیں نہ کفار کی طرف، کیونکہ منافق کا رویہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ظاہراً کچھ اور باطن کچھ۔ وہ مسلمانوں کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی یہ منافقین کا رویہ کہ بیک وقت وہ دو مالکوں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ سراسر اللہ کو دھوکہ دینا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی نمازیں محض دکھاوے کی تھیں، کیونکہ دل اللہ کی یاد سے خالی تھے، اور یہ لوگ ذہنی انتشار میں مبتلا تھے اور صحیح فیصلہ ہی نہ کر پا رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے لیے سخت سزا بتا دی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ان کے برعکس فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی منافقین کے برعکس جو لوگ توبہ اور اصلاح کر لیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، وہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ اس بارے کی آخری آیت ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب مضبوطی سے پکڑنے اور 100% خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم اسی کی بندگی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، ہمیں اس منافقت سے بچا کے اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، تاکہ ہم ایسی کسی سزا کے مستحق نہ ہوں کہ جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سراسر ہمیں اپنا مطیع و فرمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔